بالآخر سسیلین مافیا نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا اور کرپشن کیس سے بچنے کے لیے ریکارڈ جلوا دیا۔ اطلاعات کے مطابق کراچی کے علاقے شارع فیصل میں ایف ٹی سی بلڈنگ کی 6ٹی منزل پر اچانک آگ بھڑک اٹھی اور اس کے نتیجے میں سارا ریکارڈ جل گیا۔ اسی طرح اطلاعات کے مطابق یہ ریکارڈ جلا نہیں بلکہ جلوایا گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا ریکارڈ تھا جو جلوایا گیا ہے؟ آخر وہ کون شخص ہے جس نے یہ ریکارڈ جلوایا؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، جب عدالت نے آصف زرداری کی سندھ میں کیس چلائے جانے کی درخواست مسترد کر دی اور حکم دیا کہ زمینوں کا اور بینکوں کا سارا ریکارڈ سندھ سے اسلام آباد شفٹ کیا جائے، تو اچانک کراچی کے علاقے شاہراہ فیصل میں قائم ایف ٹی سی یعنی فائنینشل ٹریڈ سینٹر کی 6ٹی منزل میں آگ لگ جاتی ہے اور آنن فانن سارا ریکارڈ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہاں پر فائر کنٹرول کی پوری سہولت موجود تھی، لیکن اس کا نہ تو استعمال کیا گیا بلکہ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک خاص کیمیکل کے ذریعے آگ لگائی گئی تھی تاکہ فائر بریگیڈ کے آنے سے پہلے ہی سارا ریکارڈ جل کر راکھ ہو جائے اور آگ اتنی شدت سے جلے کہ اس کا بجھانا ممکن نہ ہو۔ اسی طرح اطلاعات کے مطابق جس شخصیت نے یہ سارا ریکارڈ جلوایا تھا اس کا نام آصف علی زرداری ہے، اور جو ریکارڈ جلوایا گیا تھا اس کا تعلق بھی آصف علی زرداری کے ساتھ تھا۔ آصف زرداری جس کی یہ درخواست عدالت نے مسترد کر دی تھی کہ اس کا کیس سندھ میں چلایا جائے، اور عدالت نے حکم دیا تھا کہ سندھ سے سارا ریکارڈ اسلام آباد شفٹ کیا جائے تاکہ زرداری اور بلاول کا کیس وہاں پر چلایا جائے، لیکن اس کے اگلے روز ہی فائنینشل ٹریڈ سینٹر کی 6ٹی منزل میں آگ لگا دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سمٹ بینک، نیشنل بینک اور اومنی گروپ کا ریکارڈ جل جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر 33 برانچوں کا ریکارڈ بھی اس میں جل جاتا ہے۔ آصف علی زرداری کا رائٹ ہینڈ اور اومنی گروپ کا مالک انور مجید اور سمٹ بینک کا چیئرمین حسین لوائی یہ دونوں پہلے ہی حراست میں ہیں، اور ان سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر زرداری کے خلاف گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ زرداری کی جتنی بھی کرپشن کی کہانی ہے اس میں ان دونوں شخصیات کا اہم کردار نظر آتا ہے۔ حسین لوائی وہ شخصیت ہے جس نے سمٹ بینک اور سندھ بینک کی بنیاد رکھی تھی تاکہ ان دونوں بینکوں کے ذریعے آصف زرداری کی کرپشن کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ حسین لوائی نے سمٹ بینک اور سندھ بینک کے ذریعے آصف زرداری کے اربوں روپے پاکستان سے باہر منی لانڈر کیے تھے اور پاکستان کو کروڑوں ڈالر کا نقصان پہنچایا تھا۔ آصف زرداری نے اپنے دور حکومت میں لانچوں کے ذریعے اور ایان علی جیسے کریکٹرز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی تھی اور غیر ملکی کرنسی کی اسمگلنگ کی تھی، لیکن آصف زرداری کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ کرپشن کا دھندا کرنا ہے تو کوئی بڑا سیٹ اپ لگانا پڑے گا، کیونکہ روز روز حکومت کسی کو نہیں ملتی۔ اسی طرح روز روز ایان علی یا دیگر اداکارائیں پیسہ باہر لے کر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ ان لوگوں کے پکڑے جانے کا ہر وقت خدشہ رہتا ہے، اور وہ خدشہ ایان علی کی گرفتاری کی صورت میں صحیح ثابت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری نے کرپشن کا یہ دھندا اور منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک قائم کرنے کے لیے ایک بڑا سیٹ اپ لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ بلیک منی کو وائٹ کر کے ملک سے باہر پیسہ بھجوایا جا سکے۔ اس سلسلے میں آصف زرداری نے فیصلہ کیا کہ بینکوں کا تجربہ رکھنے والے شخص حسین لوائی سے رابطہ قائم کیا جائے اور اس کی خدمات حاصل کی جائیں۔ آصف زرداری نے حسین لوائی سے رابطہ کیا اور پھر یہ بات طے پائی کہ سندھ بینک کی بنیاد ڈالی جائے گی اور سمٹ بینک اور سندھ بینک کو ملا کر ایک ہی بینک بنا دیا جائے گا، اور پھر اسی بینک کے ذریعے سندھ میں ہونے والی کرپشن اور زرداری کی منی لانڈرنگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ حسین لوائی نے زرداری کے لیے کئی جعلی اکاؤنٹس بنوائے اور ان جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے کو 34 مرتبہ گھمایا جاتا تھا، یعنی ایک سے دوسرے اکاؤنٹ میں اور دوسرے سے تیسرے اکاؤنٹ میں، اسی طرح 34 بار یہ پیسہ گھمایا جاتا تھا، پھر آخر میں زرداری کے اکاؤنٹ میں ڈلوایا جاتا تھا۔ اسی طرح انہی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ملک سے باہر پیسہ بھجوایا جاتا تھا، لیکن اسٹیٹ بینک کی کڑی نگرانی کی وجہ سے زرداری کو پیسہ باہر بھجوانے میں مشکلات پیش
آ رہی تھیں، اسی لیے آصف زرداری نے فیصلہ کیا کہ ہنڈی کے کاروبار کرنے والوں سے رابطہ کیا جائے۔ اسی طرح جعلی اسکیمیں شروع کی گئیں جن کی ادائیگیاں دبئی کے ڈالر والے اکاؤنٹ میں کی جاتی تھی۔ یہ سارا دھندا کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ نتیجتاً زرداری کی غیر ملکی جائیدادوں کی صورت میں امپائر کھڑی ہو چکی تھی اور گزشتہ دنوں زرداری کی تقریباً 2 ارب درہم کی پراپرٹی بھی دریافت ہوئی تھی اور مزید پراپرٹیز کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ اسی طرح معروف تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد مسعود نے انکشاف کیا تھا کہ پی ایس ایل کے میچز میں نجم سیٹھی نے جو کرپشن کے کارنامے انجام دیے ہیں اور جو بلیک کا پیسہ وائٹ کیا گیا ہے اس کی بھی داستانیں آنا باقی ہیں۔ اسی طرح دوسری شخصیت انور مجید ہے جس نے اومنی گروپ کی بنیاد رکھی اور اس کا مین کام یہ تھا کہ جعلی کمپنیاں بنا کر بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ حاصل کیا جائے، پھر اس کو غیر ملکی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر کے کمپنی کو دیوالیہ ظاہر کیا جائے۔ اس طرح آصف زرداری نے انور مجید کے ذریعے بینکوں کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا۔ انور مجید نے جعلی کمپنیاں بنا کر اس کی مالیت اربوں میں دکھائی اور جعلی سرمایہ اور جعلی انویسٹمنٹ دکھا کر بینکوں سے قرضہ حاصل کیا۔ اس طرح جعلی سرمایہ اور جعلی انویسٹمنٹ دکھا کر بینکوں سے قرضہ حاصل کیا جاتا تھا۔ جب یہ دھوکے سے حاصل کردہ قرضے زرداری کے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتے پھر اس کمپنی کو بند کر کے دیوالیہ ظاہر کیا جاتا۔ یہ سارے کام ملی بھگت سے ہو رہے تھے اور اس میں عوام کے اربوں روپے ڈوب گئے تھے۔ اسی طرح انور مجید نے انہی پیسوں سے شوگر ملز خریدیں اور سندھ میں 70% شوگر ملز زرداری گروپ اور اومنی گروپ کی ملکیت ہیں۔ ان سب شوگر ملز کا اصل مالک صرف اور صرف آصف زرداری ہے۔ اسی طرح تیسرا جو نام آتا ہے اس کا نام ملک ریاض ہے۔ بنیادی طور پر کرپشن 2 صورتوں میں کی جاتی تھی، ایک پیسوں کی شکل میں اور دوسرا زمینوں کی صورت میں۔ جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ شوگر ملز اور بیرون ملک پراپرٹیز کی خریداری اور عیاشیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور جو زمینیں ہیں وہ ملک ریاض کے ساتھ پارٹنرشپ کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ صحافی نے آصف زرداری سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا کیا بزنس ہے؟ تو زرداری نے کہا کہ میں کنسٹرکشن کا بزنس کرتا ہوں۔ تو صحافی نے کہا کہ آپ نے تو زندگی میں کبھی کنسٹرکشن کا کام تک نہیں کیا، نہ ہی آپ کی کوئی ایسی کمپنی ہے۔ تو زرداری نے جواب دیا کہ میں ملک ریاض کو زمینیں دیتا ہوں اور وہ اس پر کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے، اور آج عدالت میں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے قبضہ کی گئی زمینوں کا کیس چل رہا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زرداری ملک ریاض کے ساتھ کس قسم کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ اسی طرح آج سے 2 سال پہلے جب عدالت نے سندھ کی زمینوں کا ریکارڈ طلب کیا تھا، وہ بھی وہ ریکارڈ جو 2007 سے پہلے کا تھا، تو اچانک سیوک سینٹر کی 7ویں منزل میں آگ لگ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں 2007 سے پہلے کا ریکارڈ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ آصف زرداری کے کارنامے یہی ختم نہیں ہوتے، بلکہ عدالت نے جب سندھ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہونے والی کرپشن کا ریکارڈ طلب کیا تو اچانک سیوک سینٹر کی 6ٹھی منزل پر اتوار والے دن آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اس کو بھی شارٹ سرکٹ کا نام دے کر صرف نظر کیا گیا، اور آگ لگنے کے نتیجے میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سارا ریکارڈ جل جاتا ہے۔ یہ سارے کام منصوبہ بندی سے کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ گزشتہ روز جو ایف ٹی سی بلڈنگ کی 6ٹھی منزل میں آگ لگائی گئی اس میں ایک خاص کیمیکل استعمال کیا گیا تھا، اور یہ وہی خاص کیمیکل ہے جس کے ذریعے 11 ستمبر 2012 میں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کو آگ لگائی گئی تھی، جس میں 289 لوگ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ یاد رہے کہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کو آگ لگانے سے پہلے باقاعدہ کیمیکل کے ذریعے پوچھا لگایا گیا تھا تاکہ آنن فانن ساری فیکٹری لمحوں میں جل کر خاک ہو جائے۔ اسی کیمیکل کا استعمال دوبارہ کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ یہاں تک کہ ایف ٹی سی بلڈنگ کے ملازمین بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی فلور ایسا نہیں ہے جہاں فائر کنٹرول کی سہولت نہ ہو، اور آگ تو دور کی بات اگر کہیں دھواں بھی اٹھ رہا ہو تو اس پر فوراً قابو پا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایسی آگ دیکھی ہے جس نے فوراً پورے فلور کو اپنی لپیٹ میں
میں لے لیا اور آنن فانن سب جلا کر خاک کر دیا۔ کیونکہ نارمل آگ آہستہ آہستہ لگتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، نارمل حالات میں ایک ساتھ پورے فلور میں آگ نہیں لگتی، ایسا تب ہی ہوتا ہے جب خاص کیمیکل کا استعمال کیا جائے۔ اسی طرح ابھی تک نہ تو FIR درج کرائی گئی اور نہ ہی نیشنل بینک کی جانب سے کوئی کمپلین کی گئی۔ یہ ایک اور بڑا سوالیہ نشان چھوڑ جاتا ہے، آخر نیشنل بینک نے ابھی تک کمپلین یا FIR درج کیوں نہیں کروائی؟ یہ تمام باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ FTC بلڈنگ کی 6ٹی منزل پر آگ لگی نہیں تھی بلکہ لگوائی گئی تھی تاکہ زرداری کی کرپشن کا سارا ریکارڈ جل جائے اور نیب میں ہونے والی تفتیش میں زرداری بچ کر نکل جائے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے کیونکہ زرداری کی کرپشن کا الیکٹرانک ریکارڈ اتنا موجود ہے جو زرداری کی کرپشن ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام فائلز کا بیک اپ ریکارڈ پہلے ہی اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے، لہٰذا ان ریکارڈز کو جلوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری نے سوئس بینکوں کا ریکارڈ بھی جلوانے کی کوشش کی تھی جب برطانیہ میں اس وقت کے سفیر واجد شمس الحسن نے زرداری کے سوئس اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس گاڑی میں لوڈ کر کے پاکستانی ایمبیسی میں لے جا کر جلوا دیا تھا، لیکن بعد میں معلوم چلا کہ ان سب کا ریکارڈ بھی گمنام ہیروز کے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ یہ لوگ جتنی بھی کوششیں کر لیں، جتنے بھی ریکارڈ جلا دیں، ان کی کاپیاں پہلے ہی موجود ہیں، اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہاں، اس طرح کی حرکتوں سے یہ بات ضرور ثابت ہو جاتی ہے کہ عدالت نے جو انہیں سیسیلین مافیا کا خطاب دیا تھا وہ بالکل درست ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کیجئے۔ اسی طرح مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو ضرور دبائیے۔ بیل کے نشان کو پریس کرنے سے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔